ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جیل میں جانا پڑے جیل میں جائیں گے، ہتھکڑیاں پہننا پڑے ہتھکڑیاں پہنیں گے، راستوں پر اترنا پڑے راستوں پر اتریں گے، کتنی بڑی قربانی دینا پڑے ہم قربانی دیں گے، لیکن یہ ہمارا حق، یہ ہمارے اللہ کا حق، ہمارے بزرگوں کا حق، یہ ہمارے دین کا حق، ہم کبھی اس میں کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ میں بھارت کی وہ سنگی میڈیا، بھارت کی دلال میڈیا، بھارت کی مودی میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وقت مودی شاہ کے باپ کی شادی میں جہیز میں آیا ہوا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت کی ملکیت یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ میڈیا میں یہ مودی اور شاہ کے ٹٹو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو پراپرٹی دے دی گئی، مسلمانوں کی پراپرٹی دے دی گئی۔ یہ پراپرٹی کس کی؟ بولیے، پراپرٹی کس کی ہے؟ یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ میں نے اگر اللہ کے نام پر پراپرٹی دی، مجھے بھی حق نہیں کہ اس پراپرٹی کو واپس لو۔ تو یہ دہشت گرد مودی امت شاہ کو کتنی ہمت کہ وہ ہمارے اللہ کی پراپرٹی پر ہاتھ ڈالے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے چیز کا سودا ہم نے کیا، تم نے ہمارے نوجوانوں کی لنچنگ کی، ہم صبر کرتے رہے۔ تم نے بابری مسجد پر ناجائز قبضہ کیا، کورٹ کو ایجنسیوں کو سامنے رکھ کر مس یوز کیا، ہم برداشت کرتے رہے۔ آج تم ہمارے قبرستان، ہمارے درگاہ، ہمارے بزرگوں کے مزارات، ہمارے مساجد، ہمارے عیدگاہوں پر ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہے ہو۔ یاد رکھو RSS کے گنڈوں، یاد رکھو BJP کے دہشت گردوں، یاد رکھو مودی شاہ کے چمچوں، مسلمان آج صبر کا دامن تھاما ہوا ہے۔ مسلمان تمہارے باپ دادا انگریز سے نہیں ڈرا ہے، تمہارے باپ دادا انگریز کو جوتے سے مار کر ہم اس ملک سے نکالے ہیں، جبکہ تم انگریز کی غلامی کرتے تھے۔ آج ہمیں معلوم ہے کس طرح تمہیں جواب دینا ہے۔ یہ آج ٹریلر ہے، ٹریلر۔ آج ہم صرف بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بھارت میں ہم کسی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ مسلمانوں پر، چاہے دلتوں پر، چاہے آدیواسیوں پر، چاہے عیسائیوں پر، کسی پر بھی ہو، ہم بالکل ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اور مودی شاہ، کیا تمہیں دم نہیں؟ RSS کے اور کارکنوں کو تمہیں دم نہیں؟ دم ہے تو جاؤ چائنا کے ساتھ لڑ کے بھارت کی جو زمین چائنا نے قبضہ کیا اسے چھین کے لاؤ۔ وہاں تمہیں دم نہیں؟ کیوں؟ کیا چائنا والا تمہارا جیجا لگتا ہے؟ کیا چائنا والا تمہارا داماد لگتا ہے؟ کیوں چائنا سے جا کر اپنی زمین نہیں چھین کے لاتے؟ تم آئے اور کہا ہماری وقت کی بزرگوں کی پراپرٹی پر، ہمارے بزرگوں کی جائیدادوں پر۔ بزرگوں نے وقت کسے کہتے ہیں؟ میں میری قوم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وقت کسی کے باپ کا نہیں، یہ وقت کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اولیاء اللہ نے اللہ کے نام پر قوم کی تعلیم کے لیے، قوم کے بیواؤں کے لیے، قوم کے مظلوموں کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس وقت کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا تاکہ اس سے نکلنے والے پیسے سے قوم کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن یہ ظالم حکومت آج اس ہمارے حق کو چھیننا چاہتی ہے۔ یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ BJP والوں، تمہارا سورج آج سوال کی طرف آ چکا ہے۔ یہ مسلمان کا صبر معمولی نہیں ہے، یہ مسلمان کا سکوت معمولی نہیں ہے۔ جس سمندر میں لہر نہیں ہوتی وہ سمندر بتاتا ہے کہ وقت خراب چل رہا ہے۔ آج مسلمان قوم خاموش ہے تو اس کا مطلب مودی، شاہ، BJP، RSS کی انشاءاللہ بربادی یقینی ہے۔ میں آندھرا کے آج اس پلیٹ فارم سے آندھرا بہار کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، افطار پارٹی، یہ نائیڈو، ان کی افطار پارٹی پہ بھروسہ مت کرو۔ یہ ایک ہاتھ سے منہ میں کھجور کھلا کر دوسرے ہاتھ سے تمہاری پیٹھ پر چھورا گھونپتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے ان سیکولر پارٹیوں کو دیکھ لیا، انہوں نے ہمیشہ بابری مسجد کو انہوں نے بیچا۔ ہمارے بزرگوں کے اوقاف آج بھی 80% اوقاف پر کسی نے قبضہ کیا ہے تو گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہے۔ ان سب سے چھڑانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے SDPI کے فاؤنڈر اے سعید صاحب جو اسی اللہ کے راستے میں حق کے لیے لڑتے لڑتے اللہ کے پیارے ہو گئے، آج ان کے انتقال کا دن ہے۔ آج اس دن کو یاد کرتے ہوئے میری قوم کے ایک نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں، نکلو، اب نکلنے کا وقت ہے۔ اب بھروسہ مت کرو
ہم نے سپریم کورٹ کے تیور دیکھے, بابری مسجد کے معاملے میں ججوں کے تیور دیکھے. یہ جج بھکاری ہے, بھکاری. یہ راجیہ سبھا کی سیٹ, یہ گورنر بننے کے چکر میں انہوں نے ہماری پراپرٹیوں پہ قبضہ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی. ہم نے میڈیا کو دیکھا, میڈیا صبح سے لے کر شام تک کتوں کی طرح بی جے پی کا گنگان کر رہا ہے. ہم نے یہاں کی ایجنسیوں کو دیکھا, این آئی اے کو دیکھا, ای ڈی کو دیکھا, سی بی آئی کو دیکھا, پولیس کے جتنے ایجنسی ہیں ان کو دیکھا. یہ پبلک سرونٹ ہے, یہ پبلک کی خدمت کرے بغیر یہ لوگ آج حکومت کی دلالی کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی راستہ بچا نہیں ہوا ہے, ہمارے پاس صرف سنویدھان ہے. ہم اس سنویدھان نے ہمیں حق دیا ہے راستوں پر اترنے کا, ہمارے دستور نے ہمیں حق دیا ہے ہماری آواز اٹھانے کا. میں میری قوم سے کہنا چاہتا ہوں, جاگو, آج سے لڑائی شروع. اگر یہ بل واپس نہیں لی گئی ہمیں چپے چپے میں شاہین باغ بنانا پڑے گا. میں قوم سے, میری بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ بل واپس نہیں لی گئی تو ہمیں چپے چپے میں شاہین باغ بنانے کی ضرورت پڑی. کیا آپ سب ساتھ دو گے؟ کیا ملک کا چکا جام کرو گے؟ کیا آپ راستوں پر اترو گے؟ بزدلی سے مرنے سے اچھا ہے حق کے لیے لڑتے لڑتے شیر کی زندگی گزارنا. ہم اس شہید کی وارث ہیں جس شہید ٹیپو سلطان نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے بہتر. اور قوم کے غیور نوجوانوں اور مسلمان علماء اور مسلمانوں کے ذمہ داروں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, ابھی کب تک ہم صبر کا دامن پکڑے؟ کیا ہمارے مسجد چھن جائے ابھی ہم بیٹھے رہے؟ کیا ہمارے قبر